بالخير استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسراف على نفسي واتوب اليه وذلك وصح ان يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيها معه كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وهاك عنه فتكون أقسامه أربعة مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا. اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی اقسام قطع میں. مصنف نے فرمایا کہ اقسام میں قطع باعتبار ثبوت الحکم الشرعی ابتداء ينقسم إلى قسمين القطع طریقی والقطع موضوعی. والقطع الموضوعی ينقسم إلى قسمين تمام الموضوع وجزء الموضوع. اور ان میں سے ہر ایک جو ہے چاہے تمام الموضوع ہو چاہے جزء الموضوع ہو ہر ایک جو ہے ينقسم إلى قسمين صفتی و طریقی. کل ایک مہم نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا جو قطع جو آپ نے قطع تمام الموضوع ہو چاہے جزء الموضوع ہو ينقسم إلى صفتی و طریقی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مصنف نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ الصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الاولى صفت حقیقی. صفت حقیقی کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ حقیقی سے مراد ہے لہ وجود خارجی ولا يحتاج إلى طرف. ایک مثال دی تھی. وہ مثال کیا تھی؟ جیسا کہ شجاعت. اور صفت ثانیہ قبلہ شریف بھائی آپ بھی ہمیں مدد کیجیے. صفت ثانی کیا ہے؟ قسم ثانی من الصفات میں سے انتزاعیہ ہے جیسا کہ زوجیت و ملکیت. باقی جو نسب ہیں جس کے لیے وجود حقیقی نہیں ہے مگر طرف خارجی کی طرف محتاج ہے. شیخ نبی آخری قسم آپ بیان کر لیں. صفت حقیقی ذات الاضافہ. صفت تو حقیقی ہے یعنی صفات حقیقی سے مراد یہ ہیں لہ وجود اس کے لیے وجود ہے مگر یحتاج الی طرف متعلق کی ضرورت ہے. متعلق کے بغیر اس کے لیے کوئی وجود نہیں ہے تو وجود حقیقی ہے مگر متعلق کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارا وجود کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. وہ متعلق کیا ہے؟ خالق کائنات ہے. صحیح. اسی طرح علم معلوم کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہی اقسام میں سے قطع بھی ہے. قطع کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. اب آئیں اسی لیے مصنف نے پڑھی اسی لیے القطع ينقسم الى قسمین. قطع موضوع کبھی صفتی ہوتی ہے کبھی یہی جو قطع متعلق کی ضرورت ہے کبھی یہ جو صفت بنے گی نفس قاطی کے لیے کبھی یہ کیا ہوتا ہے اگر طریق بنتا ہے کاشف بنتا ہے الی حکم آخر کے لیے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. مصنف فرماتے ہیں کہ صحا یہ لفظ صحا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ صحا کس کے لیے جواب ہے؟ لما کانا کے لیے. دقت فرمائے ابھی آپ نے فرمایا کہ قطع من صفات ذات الاضافہ میں سے ہے تو صحیح ہے ایؤخذ فیہ کی ضمیر فی الموضوع الحکم میں قطع کو اخذ کرنا ممکن ہے. آپ قطع کو اخذ کر سکتا ہے. بما ہوا صفت خاصۃ ایک صفت خاصہ کی بنا پر وحالت مخصوصۃ یا آپ قطع کو ایک ایسی حالت مخصوصہ کے لیے کیا بنائے گا؟ صفت بنائے. ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مثال کبھی قطع صفت بنتی ہیں صفت خاصہ.
صفت خاصہ سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ شخص، دقت فرمائیں، وہ شخص ایک ایسی ہستی ہے اس کی قطع قابل اعتبار ہے، ایک حالت مخصوص ہے، مثال کے طور پر امام ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ وہ حالت مخصوصۃ، حالت مخصوصہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے لیے قطع حاصل ہوا وہ ایک ایسی حالت میں ہے جو حالت مخصوصہ ہے۔ حالت مخصوصہ مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو ابھی جو حالات ہے، عراق کی جو حالت ہے، اگر کوئی کہے یہاں وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ کو اس حالت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یقیناً عراق میں ہر دن میں کیا ہے ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت مخصوصہ کے لیے آپ کے اس حالت مخصوصہ کی بنا پر آپ کے لیے کیا حاصل ہوا؟ قطع حاصل ہوا۔ دقت فرمائیں، کبھی قطع مکلف کے لیے جو قطع حاصل ہوتا ہے وہ قطع مختلف صفات کی وجہ سے ہے، یا صفت مخصوصہ ہے اس شخص کی نسبت، یا حالت مخصوصہ ہے، حالت مخصوصہ مطلب یہ زمان کے اعتبار سے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ جو بھی ہو بِإِلْغَاءِ جَهَةِ كَشْفِهِ، دقت فرمایا گئی، اگر قطع صفتی ہو، چاہے قاطع کے لیے چاہے مقرون بھی کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے حالت خاصہ کے لیے چاہے صفت خاصہ کے لیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، مگر بحث اس میں ہے اگر قطع صفتی ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ اگر قطع میں جو طریقیت ہے اس کو ہم ملغا کریں گے۔ لفظ الغا یہاں درست نہیں ہے، یعنی الغا سے مراد ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ اب اسی نقطے کی طرف آپ لوگوں کی خدمت کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ دقت فرمائے گا، کچھ چیزیں انسان کے ذہن میں داخل ہوتی ہیں، جیسا کہ حیوان، انسان بنسبت ناطقیت، اب ممکن ہے کہ ناطقیت کو انسان سے سلب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب قطع میں جو طریق ہے، طریقیت ہے، کاشفیت ہے، آئینہ ہے، یہ اس کی ذات میں داخل ہے۔ جب ذات میں داخل ہے تو اگر قطع صفتی ہو تو اس کاشفیت کو ہم کیا کر لیں گے؟ تو مصنف نے کہا کہ اگر قطع صفتی ہو تو اس کاشفیت و طریقیت کو ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ دقت فرمایا، قطع میں جو طریقیت ہے وہ کاشفیت ہے، داخل فی ذات القطع، لا يمكن الطریقیت یسلب من القطع، قطع سے سلب ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ چونکہ ناطقیت انسان سے سلب ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کشفیت قطع سے ممکن نہیں۔ جب یہ نقطہ ملاحظہ فرمائے، آپ آئیں، ہم نے قطع کو ینقسم الی قسمین کی طرف تقسیم کیا، تو آپ آئیں قطع صفتی ہو تو صفت میں ہرگز کاشفیت نہیں ہوتے، اس طرف سے قطع میں کاشفیت اور قطع کے اقسام میں جو قسم میں سے ایک قسم کیا ہے گا؟ صفتیت ہے، اس میں کیا ہے گا؟ اس میں کیا ہے گا؟ کاشفیت نہیں ہے۔ تو آپ یہ دونوں منسجم ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں ہم کاشفیت کو لحاظ نہیں کریں گے۔ دقت فرمائیں، بِإِلْغَاءِ جَهَةِ كَشْفِهِ، ہم جہت کشف کو کیا کر لیں گے؟ آغا ملغا قرار دے دیں گے، او اعتبار خصوصیت اخرى فی موضوع القطع معها کس کی ذمت؟ اس صفت کے ساتھ کیا ہے؟ ایک صفت خاصہ کو ہم اعتبار کر لیں گے، اس صفت خاصہ کی بنا پر قطع تقسیم ہوگی کس کی طرف؟ صفتی کی طرف۔ کما جیسا کہ صح ان یؤخذ بما ہوا کاشف عن متعلقہ وحاکن عنہ۔ دقت فرمائے آغاین، یہاں صح سے لے کر آخری معہا تک بریکٹ میں لکھیں، یہ بریکٹ میں لکھیں، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قطع صفتی کی، قطع صفتی کی وضاحت کی۔ مصنف نے قطع صفتی کی تفسیر کی یہاں تک۔ اب یہاں سے کما صح سے آخر تک وحاکن عنہ تک اب بریکٹ میں لکھیں،
اور اوپر لکھیں یہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر قطع موضوعی طریقی ہے. فرماتے ہیں کما جیسا کہ صح صحیح ایؤخذ القطع بما ہوا کاشف. ہم قطع کو اخذ کر لیں گے کس اعتبار سے؟ کاشف ہونے کے اعتبار سے. اب کاشف کس سے کر لیں گے؟ چونکہ ہم نے پہلا کہا قطع کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. کاشف ہے کس سے؟ ان متعلق ہی اپنا متعلق سے. وقطع حاکی ہے حکایت یعنی آئینہ ہے کس کے لیے؟ ان متعلق قطع سے. اب آئیں فتكون اقسامه اقسام القطع اربعة. اب آئیں اربعة. ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا قطع موضوعی یا تمام الموضوع ہے یا جزء الموضوع. جزء موضوع ينقسم الى قسمين صفتی و طریقی. جزء موضوع صفتی و طریقی. تو کتنی قسم بنی؟ 4. اب آئیں مضافاً اس 4 قسم کے علاوہ اقسام کے علاوہ الى ما ہوا طریق محض عقلا. طریق محض کو اس کے ساتھ جمع کر لے تو کتنا بنتا ہے؟ اب طریق محض کی تفسیر اور اس کی دوبارہ مصنف تعریف فرما رہے ہیں غیر مأخوذ فی الموضوع شرعا. قطع طریقی محض سے مراد یہ ہے کہ قطع طریقی محض شرعا موضوع میں اخذ نہیں ہوا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں یہاں تک کیا؟ یہاں تک ہماری گفتگو الحمدللہ اقسام قطع میں. اب بحث آیا صلب مطلب کی طرف محل نزاع کی طرف مصنف صلب نزاع اور صلب مطلب کی طرف مصنف آتے. آیا امارہ قطع کی جگہ پر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے؟ دقت فرمائے گا سوال بس یہی. آپ یہ نقطہ یہ ملاحظہ فرمائیں آیا امارہ قطع کی جگہ پر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ امارہ کے لیے ایک مثال دے دیں شیخ نبی. امارہ یعنی طریق. امارہ کے لیے ایک مثال دے دیں جیسا کہ خبر ہے واحد. خبر ہے واحد. اجماع سنت کیا ہے؟ خبر واحد ہے. سنت سے مراد وہی خبر واحد ہے. دقت فرمائیں. باقی روایت سنت میں تو سنت کبھی متواتر ہوتا ہے کبھی کیا ہے خبر واحد. سنت سے مراد وہی سنت ہے. سنت بے اعتبار خبر الواحد مراد ہے. اب دقت فرمائیں یہ جو خبر واحد وغیرہ ہے یا شہرت فتویٰ یا اجماع یہ جو خبر واحد امارہ ہے یقوم مقام القطع تقوم مقام القطع ام لا. اس کے لیے ہم ایک مثال دے دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. دقت فرمایا مثال کے طور پر آغاز یہاں پر ایک گلاس ہے. اب اس گلاس میں جو سائل ہے سائل سے مراد پانی وغیرہ ہے کبھی مکلف کے لیے قطع حاصل ہوتا ہے. قطع کے ذریعے سے آپ نے کہا ھذا سائل. کبھی آپ نے کس کے ذریعے سے؟ کبھی آپ نے امارہ کے ذریعے سے. مثال کے طور پر سماحت شیخ شریف نے خبر دی کہ فلانا جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی. تو سوال یہ ہے آیا جو خبر واحد ہے فلانا شخص نے جو خبر دی ہے وہ خبر اس قطع کی جگہ پر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ اب سوال یہ ہے کہ خبر واحد اگر قطع کی جگہ پر آئے تو اس کے ساتھ ہم کیا تعامل کر لیں گے؟ جیسا قطع سے جو ہم تعامل کرتا تھا وہی تعامل کس کے ساتھ کر لیں گے؟ خبر واحد کے ساتھ. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یعنی هل تقوم الامارہ مقام القطع ام لا. اس میں ہماری
گفتگو ہے۔ تو آپ آئیں، یہی سوال ہم تطبیق کر لیں گے قطع کی اقسام میں۔ هل تقوم الامارہ مقام القطعی فی قطعی طریقی و قطعی موضوعی؟ بہت دقت فرمائے گا، مصنف تفصیل کے قائل ہے۔ امارہ قطع کی جگہ پر آ سکتی ہے بجہت، امارہ قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہیں بجہت۔ اب آئیں وہ جہت کو ہم بیان کر لیں گے۔ امارہ قطع کی جگہ پر آ سکتی ہیں اگر قطع طریقی محض تو لا شک ولا شبہۃ فی قیام الامارتی مقام القطع، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب بحث کس میں ہے؟ بحث قطع موضوعی میں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الامارہ لا تقوم مقام القطع الموضوعی بلا شک ولا شبہۃ، جیسا کہ قطع طریقی میں قیام میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یہاں عدم قیام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں وجہ کیا ہے؟ قطع موضوعی میں کس بنا پر لا تقوم، قطع طریقی میں کس بنا پر تقوم۔ اب آئیں فقط قطع طریقی میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لوں گا۔ قطع طریقی میں قطع کی حیثیت کیا ہے؟ یہی تو قطع طریقی میں، طریق میں قطع کی حیثیت کیا ہے؟ قطع کی حیثیت فقط طریق ہے اصل تو۔ امارہ میں امارہ کی حیثیت کیا ہے؟ فقط طریق ہے۔ کس کے لیے؟ ثبوت حکم ہے واقعی کے لیے، تو طریق کی جگہ پر آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب آئیں قطع موضوعی میں۔ قطع موضوع میں مفصلاً گفتگو ہوگی، انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب آئیں صلب عبارت کی طرف آئیں۔ ثم لا ریبہ، ثم لا ریبہ، دقت فرمائیں، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا، اوپر لکھا گا حل تقوم الامارہ مقام القطعی ام لا، اس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سوال کا جواب مصنف اس عبارت میں دے رہے ہیں، حل تقوم الامارہ مقام القطعی ام لا، فرماتے ہیں ثم لا ریبہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فی قیام الطرق والامارۃ المعتبرہ، فی قیام الطرق، طرق کا قائم ہونا، و امارات المعتبرہ کا قائم ہونا، بدلیل حجیتہا، دلیل حجیت کے ساتھ، و اعتبارہا، کس کی جگہ پر آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مقام ھذا القسم، اے طریق محض۔ اب عبارات میں کچھ اصطلاحات وارد ہوئی، اس کی وضاحت۔ طرق سے مراد کیا ہیں، و امارات معتبرہ سے مراد کیا ہے؟ دقت فرمائے گا، کبھی دلیل قائم ہوتی ہے کس بات کے اوپر؟ احکام کے اوپر۔ کبھی دلیل قائم ہوتی ہے موضوعات خارجی کے اوپر۔ یہاں طرق سے مراد وہ دلیل جو یقوم علی احکام۔ اب آئیں والامارات المعتبرہ، یعنی وہ دلیل جو قائم ہوتی ہیں موضوعات خارجی کے اوپر۔ تو یہ دونوں لفظ اشارہ ہیں کس کی طرف؟ پہلا دلیل احکام کی طرف، بات والا جو عبارات ہے، بات والی عبارت کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ ادلہ، وہ دلیل جو موضوعات خارجی کے اوپر۔ اب آئیں بدلیل حجیتہا و اعتبارہا، بدلیل حجیتہا، اب آئیں امارہ کی حجیت کے اوپر جو دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے ہمارا؟ جب امارہ کی حجیت کے اوپر جو دلیل ہے وہ دلیل مثلا سیرت عقلاء ہے، انشاءاللہ مصنف بعد میں بیان کر لیں گے۔ ان میں سے ایک دلیل جو اتم میں دلیل ہے، امارہ کی حجت کو، امارہ کی حجیت کو ثابت کر لیتی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ سیرت عقلاء ہے۔ اب فرماتے ہیں فلا بد
كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على النحو الصفتية من تلك الأقسام. فرماتے ہیں جس طرح قیام میں شک نہیں تھا اسی طرح عدم قیام میں شک نہیں ہے. عدم قیامها قیام الطرق بمجرد ذالکہ کے اوپر لکھیں ذالکہ بدلیل الاعتبار وحجیتها مقام ما اخذا اس قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہیں کہ وہ قطع ماخوذ ہوا ہے فی الموضوع میں وہ بھی علی النحو الصفتی یعنی قطع موضوعی صفتی کی جگہ پر ہمارا نہیں آ سکتی ہیں. من تلک الاقسام من تلک الاقسام سے مراد چاہے قطع موضوعی تمام الموضوع صفتی ہو چاہے جزء الموضوع صفتی ہو. تمام اقسام قطع موضوعی میں قطع کس کی جگہ پر ہمارا کس کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے. اب آئیں فلا بد یہ فلا بد سے ہم کل انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر لیں کہ فلا بد سے مراد کیا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم